اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین الحر المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الأعراف رجال یعرفون کلم بسیماہم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج شب 19 رمضان مبارک، عظیم حادثہ تاریخ اسلام میں رونما ہوا آج کی صبح، اور وہ یہ کہ ابن ملجم ملعون نے اپنی زہر آلود تلوار امام المتقین کو مسجد کوفہ کے محراب میں سر پر لگائی، جس کے نتیجے میں آپ کا سر دو نیم ہوا، اور اس کے بعد 2 دن بعد آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے. لیکن سب سے پہلی چیز کہ جو آپ کو تلوار لگنے کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کلام کیا، وہ یہی کلام تھا: فزت برب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس چیز کا علی کو انتظار تھا تمام زندگی، یعنی شہادت، وہ شہادت، اور ایسی کیفیت کے ساتھ کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، کہ جو کچھ کسی نے کہا ہے کہ بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، یہ رتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں خود قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں. اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دریا ختم ہو، اگر دریا سیاہی بنے تو وہ سیاہی ختم ہو جائے، اگر درخت قلم ہو تو وہ قلم ختم ہو جائے، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، کلمات اللہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. سورہ لقمان کی آیت کا یہ حصہ ہے کہ اگر تمام 7 دریا سیاہی بنے اور تمام زمین کے درخت قلم بن جائیں تو یہ کبھی کلمات الہی ختم ہونے والے نہیں ہیں. جب امام سے پوچھا اس کی تفسیر تو فرمایا کہ یہ کلمات الہی ہم اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت کی فضیلت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جتنی فضیلتیں آپ بیان کریں گے پھر اسی قدر فضیلتیں کھڑی ہوئی ہوں گی اور انتظار میں ہوں گی کہ انہیں بھی بیان کیا جائے. تو ہم مجبور ہیں اپنے وقت کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ان چند لمحات میں، چند سیکنڈوں میں اور منٹوں میں اس کو ختم کریں. لیکن بہرحال اشارہ صرف ہم یہاں کر سکتے ہیں کہ جس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، امام شافعی مثلا، کہ کہتے ہیں کہ علی حبہ جنہ، کہ علی کی جو محبت ہے وہ جنہ، یعنی جہنم سے بچانے والی ہے، جہنم سے سپر ہے. امام الانس والجنہ، یہ علی وہ ہیں کہ جو جن و انس کے امام ہیں. اس ربائی کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ جنت کو تینوں طریقوں سے، جنہ، جنہ اور جنہ،
تینوں طریقوں سے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ وصی المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ، کہ آخری اس مصرے میں کہتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ جو جہنم اور جنت کو بانٹنے والے ہیں، قسیم نار والجنہ، تو وہ علی کہ جسے ہر ایک اس طریقے سے چاہ رہا ہو، کہ فرماتے ہیں کہ ہاں علی بشرون کیف بشر، ہاں جان لو کہ علی بشر ہے، لیکن بشر کیسا بشر ہے؟ ربہ فیہ تجلی و ظہر، اس کے اندر اس کے رب نے تجلی کی ہے، وہ اپنے رب کا جلوہ نما ہے، وہ اپنے رب کا مظہر ہے، کہ جس کے اندر اوصاف الہی خود اللہ نے عنایت فرمائے۔ اور کس طریقے سے علی کا وصف ہو سکتا ہے کہ علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینہ فلیاتھا من بابھا، میں علم کا شہر ہوں، رسول فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے، من اراد مدینہ، اس مدینے اور اس شہر میں جو داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیاتھا من بابھا، کہ اس دروازے سے آئے، یعنی علی سے گزر کر علم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر نقطہ ایک اور یہ ہے، علماء نے بیان کیا کہ جب داخل ہوتا ہے انسان تو ایک مرتبہ علی سے گزرے گا، اور پھر اس کے بعد اندر سے استفادہ کرنے کے بعد جب واپس آئے گا تو پھر علی سے گزرتا ہوا باہر نکلے گا، یعنی رسول سے ایک ملاقات ہوگی لیکن علی سے 2 مرتبہ ملنا پڑے گا۔ اس لیے علی کے حضور اگر کوئی زانو ادب طے نہ کرے، کوئی دشمنی کرے، کوئی مخالفت کرے، تو وہ کبھی بھی کسی بھی میدان میں دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر، اس کا حساب کتاب قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ جس وقت عمرو بن حریث کہ جس نے جو اچھے خیالات اور عقائد نہیں رکھتا تھا، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کو ستاتا تھا اور ان کی مخالفت کرتا تھا، ایک مرتبہ کوفے میں جس وقت جناب امیر خطبہ دے رہے تھے، 7 لوگوں کو لے کر مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوا، اس ارادے سے کہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ خطبے کو کاٹنا پڑے، خطبے کو قطع کرنا پڑے اور خطبے کو جاری نہ رکھ سکے امام۔ چنانچہ جب وہ داخل ہوا تو امام نے یہ آیت پڑھی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت میں وہ دن ہوگا، قیامت کا روز محشر وہ دن ہوگا کہ جب ہر ایک اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، عمرو نے جو ہے اس وقت اپنے ساتھ ایک سوسمار کو، ایک بڑی چپکلی تھی، وہ مار کے وہ ساتھ لایا تھا کہ اس کا کسی طریقے سے مذاق اڑایا جائے مسجد کوفہ میں خطبے کے دوران۔ لیکن جس وقت امام نے دیکھا تو امام سمجھ گئے اور امام نے وہ آیت پڑھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے امام کے ساتھ جو بھی محشور ہوگا۔ تو یہ جو امر ہے وہ بھی اپنے امام کے ساتھ، یعنی اسی چپکلی کے ساتھ وہ محشور ہوگا۔ اس طریقے سے امام نے اس کا جو یہ سازش تھی اس کو ناکام بنا دی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قصہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اور دوسری احادیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے زیادہ
مبالغہ کر کے زیادہ سے زیادہ بیان کر کے زیادہ سے زیادہ سمجھا کر کہ فضیلت علی کیا ہے، اپنا فریضہ آپ نے ادا کیا۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں فرمایا، علی یا علی انت منی بے منزلت الروح من جسدی، کہ اے علی تمہارے میرے درمیان رشتہ جسم اور روح کا رشتہ ہے، جس طریقے سے تم میری روح ہو اور میں جسم ہوں، اس طریقے سے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ میں جسم ہوں اور تم جسم کا سر ہو، یعنی اصل جو روح ہے وہ تم ہو۔ اور فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فضائل بہت ہیں، فضیلتیں بہت ہیں جناب امیر کی، یہاں تک کہ بہت سے افراد دھوکہ کھا کر علی کو خدا کہنے لگے، علی کو اللہ کہنے لگے، جسے علی نے بھی منع کیا اور تمام ائمہ نے منع کیا۔ اور اسی طریقے سے ولایت علی کے سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ علی کی جو ولایت ہے، ولایت علی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ جس طریقے سے لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو ہے لیلۃ القدر، شب قدر، وہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا مقام اور لیلۃ القدر کی منزلت تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اسی طریقے سے ولایت علی تم نہیں سمجھ سکتے، ولایت علی کی جو گہرائی ہے، جو عمق ہے، وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے بہت سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہارا امت میں وہی مقام ہے کہ جو قرآن میں سورہ توحید کا مقام ہے۔ اللہ اکبر! سورہ توحید قرآن کریم کے وہ سورہ ہے کہ جو بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر عقائد کے تمام رموز اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم، کہ یہ قرآن کریم کا عجیب و غریب سورہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھ لیا جائے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہوں پر علی کو پہچنوایا تاکہ علی کا مقام لوگ سمجھیں۔ یہاں پر ایک روایت نقل کرنا چاہ رہا ہوں جو صعصع بن سوہان سے نقل ہے کہ آخری وقت میں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے آخری وقت میں جناب صعصع پہنچے، اور ایسی کیفیت تھی کہ جو بہت ہی نازک کیفیت تھی، یعنی یہ سمجھیں کہ آپ 21ویں کی شب تھی کہ جس کی صبح کو آپ کا انتقال ہوا سحر کے نزدیک۔ اس رات کو صعصع بیٹھے ہوئے تھے، علی کے دروازے پر رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام باہر نکلے، کہا کہ میں نے ابھی اعلان کیا تھا کہ سب کے سب یہاں سے چلے جائیں، اور جب کچھ واقعہ ہوگا، کچھ حادثہ ہوگا، کوئی خبر ہوگی تو ہم خبر کر دیں گے۔ صعصع نے کہا، فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات مانوں اور یہاں سے چلا جاؤں، لیکن میرے پاؤں، میرے جسم، میری طاقت میرے ساتھ نہیں دیتی اور میں جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ ایک مرتبہ، آخری مرتبہ اللہ کے ولی کو دیکھ لوں اور ان کی زیارت کر لوں۔ ایک مرتبہ آپ آئے واپس اندر گھر میں، اور آنے کے بعد جناب امیر سے اجازت لی، جناب امیر نے اجازت دی، صعصع اندر داخل ہوئے۔ صعصع نے داخل ہونے کے بعد کہا کہ مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال کروں، کہ سوال یہ ہے
کہ آپ انبیاء سے افضل ہیں، تو جناب آدم سے آپ کس طرح سے افضل ہیں؟ تو فرمایا کہ جناب آدم کا جو مسئلہ ہے تزکیۃ الانسان نفسہ، سب سے پہلے تو کہا کہ سب سے پہلے اپنی تعریف کرنا اپنے منہ سے یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اب تم نے پوچھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت فرمایا کہ قال اللہ سبحانہ وتعالی لآدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اس جنت میں اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہیں، بیٹھیں، یہاں پر زندگی گزاریں۔ لیکن اس کے بعد پھر کہا کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا جو پھل ہے وہ نہیں کھانا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور وہ گئے، اور شیطان نے بہرحال ان کو ورغلا کر یہ کام کرنے پر راضی اور تیار کر لیا، اور انہوں نے وہ انجام دے دیا جس کو منع کیا گیا تھا۔ اور مجھے اس دنیا میں کسی چیز کو منع نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود میں اس چیز کو استعمال نہیں کرتا، گندم کو میں استعمال نہیں کرتا ایک روایت کے مطابق۔ پھر اس کے بعد جناب نوح کا ذکر کیا۔ جناب ساسا نے پوچھا جناب نوح کے سلسلے میں، تو کہا کہ جناب نوح کے اوپر جب مصائب ہوئے اور لوگ اس طریقے سے وہ تبلیغ کرتے تھے، اور تبلیغ کے دوران جب ان پر لوگ ظلم کرتے تھے اور پتھر برساتے تھے اور انہیں زخمی کر دیتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی کہ اللہ ان کو سزا دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرمایا کہ لیکن میں نے مجھ پر جتنے بھی ظلم ہوئے، جناب امیر پر ظلم کم تو نہیں ہوئے، بہت زیادہ ظلم ہوئے، تو کہا کہ مجھ پر جتنے بھی ظلم ہوئے میں نے کبھی بد دعا نہیں کی، اپنے قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ جناب موسیٰ کے سلسلے میں کہا کہ جناب موسیٰ کو جب انہوں نے ایک شخص کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، تو رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، تو کہا کہ پروردگار تو مجھے فرعون کی طرف بھیج رہا ہے، جبکہ فرعون کی قوم کا میں نے ایک آدمی مارا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں جب اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے اس کے عوض میں مجھے مار دے گا۔ لیکن جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی اور یہ حکم ہوا کہ سورہ برات آپ یا آپ کا کوئی قریبی اہل یہ سورہ کافروں اور مشرکین کے سامنے پڑھے جا کر، تو جناب امیر نے کہا کہ مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سورہ مکے میں جا کر پڑھوں اور لوگوں کو سناؤں اور لوگوں کو اعلان کر دوں جو اس میں ہے۔ تو میں گیا مکے، حالانکہ مکے کے اندر ہر طرف میرے دشمن تھے، اور ہر قبیلے کے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی میں نے اہم آدمی مارا تھا، قتل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں سکون سے، شجاعت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ میں گیا اور میں نے اپنے کام کو انجام دے دیا۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم جس وقت وضع حمل کا وقت آیا تو فرشتے نے کہا کہ اخرجی ھذا البیت، ھذا بیت العبادہ ولا بیت الولادہ، یہ جو جگہ ہے یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، تو یہاں سے جاؤ۔ لیکن جناب امیر کہتے ہیں کہ جب میری ماں وضع حمل کے لیے آئی خانہ کعبہ کے پاس تو آواز آئی فرشتے کی کہ داخل ہو جاؤ اس میں اور یہاں پر اپنا جو کام ہے اس کام کو یہاں پر انجام دے لو۔ چنانچہ وضع حمل ہوا، اور یہ ایک ایسی فضیلت تھی کہ جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملنے والی ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے ایک ایک فضیلت اپنی جناب امیر نے جناب ساسا کو سمجھائی اور وہ واپس آ گئے۔
تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امیر کی جو فضیلتیں ہیں وہ بے حد زیادہ ہیں، جو فضائل ہیں وہ بے حد زیادہ ہیں، اور اس کے سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور اسی طریقے سے جو جناب جبرائیل کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب جبرائیل جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ جناب جبرائیل کو اللہ نے جس وقت جناب جبرائیل کو خلق کیا تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ آپ سے پوچھا کہ من انت و من انا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو جناب جبرائیل پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی۔ اتنے میں دیکھا کہ جناب امیر وہاں آئے اور جناب جبرائیل سے کہا کہ کہہ دو کہ انت رب الجلیل و اسمک جمیل و انا عبد الذلیل و اسمی جبرائیل۔ تو یہ چیز جناب امیر نے سکھائی جناب جبرائیل کو، اور جناب جبرائیل نے اسے دہرایا اور اللہ سے پہلی مرتبہ گفتگو کی۔ تو اس کو کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ اس لیے یہ جو جوان ہے یہ میرا استاد ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر ہم سنتے ہیں کہ جبریل کے استاد جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس طریقے سے بہت سی علی منی و انا منہ، اس طریقے سے سورہ جناب حلیمہ سعدیہ کا واقعہ ہے حجاج بن یوسف کے سامنے فضیلت علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام کی کیا منزلت ہے اور کیا مقام ہے۔ لیکن بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جناب امیر کو پکارتے ہیں، جناب امیر سے محبت رکھتے ہیں، جناب امیر کی، لیکن جناب امیر کے جو سیرت ہے ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اس پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے کہ جو ایک حقیقی شیعہ ہوتا ہے کہ جس میں عمل بھی اپنے امام کی طرح سے وہ انجام دے، اس طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ اللہ کے حضور ہم سرخرو رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، صلی اللہ علیہ